بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے، اپنے گھر والوں سے سن رکھا ہوتا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے، بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر سے برکت اڑ جاتی ہے اور رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتاؤں گی کہ جھاڑو کے حوالے سے کہ کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات، جھاڑو کے فائدے کیا ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہوتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھروں میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، اور ان کو بچا نہیں پاتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں چلا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوستو، ہماری خواتین انجانے میں کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی، گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر، ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ ان عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی لیں۔ ننگے سر برتنوں کو دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، جو بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ خاص کر خواتین جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں، یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو نماز کے بعد سو جاتا ہے، اس گھر میں بہت ہی بے برکتی آ جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنوارنا بھی غربتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے ہی رزق سے برکت اڑ جاتی ہے، گھر سے برکت اڑ جاتی ہے، اور اس طرح کے نقصانات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ جھاڑو بازار ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کو، آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ جھاڑو گھر کو جاڑ کر رکھ دے گا، کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ پہلی بات یاد رکھیں، جو کوئی شخص یا کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی لیں، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو خواتین کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں وہ بے برکتی کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب بنا سکتی ہے۔
ایک عورت حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضرت امام علیہ السلام، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہے، سب کماتے ہیں، پھر بھی گھر میں برکت نہیں آتی، ہم بے برکتی کا شکار ہیں، بہت پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ اس عورت نے کہا، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ کہ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، یا علیہ السلام، صفائی کا کوئی وقت نہیں۔ بس کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات کو، بس اس عورت کا اتنا ہی کہنا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھر کی صفائی اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات کو نہیں کیا کرو، کہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہیں وہ گھروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہیں، یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتی ہیں۔ وہ صبح کا انتظار کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جاتا ہے، وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، ایک بار ذہن میں بٹھا لیں، جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے، اس بات کو لازمی ذہن میں رکھیے۔ آپ نے خوب دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جتنا بھی گھر کا گند ہوتا ہے سارا اسی کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں، یعنی کچن میں جھاڑو مت رکھیں۔ جہاں پر آپ کھانا بناتے ہیں وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھیں۔ کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اپنے گھروں میں جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولیے۔ جمعے کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی کئی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں
آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔